بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے 7ویں حدیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ آج انشاءاللہ آگے چند احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے حدیث کی عبارت دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منحوس العقب قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل الشق العين قلت ما منحوس العقب قال قلیل لحم العقب۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ اشکل شکل صیغہ صفت ہے، یعنی سفید سرخی مائل، سفید سرخی مائل ہونا۔ منحوس اسم مفعول ہے، اگلے دانتوں سے گوشت نوچنا، جو گوشت نوچنے کی وجہ سے ہلکا ہو گیا ہو، یعنی کہ کم گوشت والا حصہ مراد ہے یہاں پہ۔ العقبی اعقاب ایڑی مراد ہے۔ منحوس العقبی ہلکی پھلکی ایڑی والا شخص۔ عقب عقبن ایڑی پر مارنا۔ عقب فلانن کسی کے پیچھے آنا۔ شکن شگاف، پھٹن، مارنا، جدا جدا کرنا یا جدا جدا ہونا۔ تو حضرت سماک بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے اشکل العینی کا ترجمہ طویل الشق العینی سے کیا ہے، جبکہ اس لفظ کا صحیح ترجمہ الحمرۃ فی بیاض العینی ہے، یعنی کہ سفید سرخی مائل آنکھ۔ اسی کو نشیلی آنکھیں، شربتی آنکھیں اور مخمور آنکھ کہا جاتا ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فراخ دہن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ ایڑی مبارک پر بہت کم گوشت تھا۔ تشریح دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فراخ دہن والے تھے۔ اہل عرب مرد کے لیے فراخ دہنی پسندیدہ سمجھتے تھے، اور بعض لوگوں کے نزدیک اس جگہ فراخ دہنی سے فصاحت مراد ہے، یعنی جس شخص کے لیے فراخ دہن کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ وہ شخص فصیح و بلیغ ہے۔ اسی طرح آنکھوں کی تعریف میں جو ترجمہ کیا گیا وہ صحیح قول کے موافق لکھا گیا، یعنی جو پچھلی احادیث میں آنکھوں کی تعریف کی گئی ہے۔ ورنہ اس حدیث کے ترجمے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ایک راوی سے فراخ چشم کا ترجمہ نقل کیا ہے، اور وہ اہل لغت کے نزدیک غلط ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وبه قال حدثنا حناد بن السریشی قال حدثنا عبثر بن القاسم عن اشعث یعنی ابن سوار عن ابی اسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إذ حيان وعليه هلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ لیلۃ لیالی بمعنی رات، اذ حیانی صیغہ صفت ہے جس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ مقمرۃ روشن چمکدار کے معنی میں آتا ہے۔ زہیت اللیلۃ زحن بے غبار ہونا، صاف ہونا۔ لیلۃ مقمرۃ چاندنی رات۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرخ جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔
میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ جمیل و حسین اور منور ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے جو چاند کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان، چاند، سورج، ہر چیز کو یہ شامل ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے بڑھ کر خوبصورت تھے، کوئی چیز آپ کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَاسِيُّ عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصيف قال لا بل مثل القمر۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ السیف سیوف، اسیاف تلوار، شمشیر۔ ترجمہ دیکھیے۔ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح شفاف تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرح روشن گولائی لیے ہوئے تھے۔ اب تشریح دیکھیے۔ تلوار کی تشبیہ میں یہ نقصان تھا کہ اس سے زیادہ طویل ہونے کا شبہ پیدا ہوتا تھا، تو اس لیے اس کی چمک میں سفیدی غالب ہوتی ہے، نورانیت نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سے انکار کر کے چاند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو تشبیہ دی۔ یہ تشبیہات جو ذکر کی گئی ہیں وہ سب کی سب تقریبی ہیں، ورنہ ایک چاند کیا، ہزار چاند میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نور نہیں ہو سکتا۔ پچھلی احادیث میں ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور سورج سے بھی زیادہ حسین تھے۔ کسی چاند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جیسا نور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ اگر تجھے ممدوح کو عیب ہی لگانا ہے تو اسے 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دے دے، اس کے عیب لگانے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے وہ تشبیہات تقریبی ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی حسین نہیں ہے، نہ چاند، نہ سورج، نہ کوئی اور چیز۔ اب اگلی حدیث کی عبارت دیکھ لیجئے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ الْمَصَاحِفِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ كَأَنَّمَا صِيغَ من فضة رجل الشعر۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ صیغہ فعل ماضی مجہول، صاغہ ڈھالنا، بنانا، صیغہ من فضة چاندی کا ڈھلا ہوا۔ ترجمہ دیکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صاف، شفاف، حسین اور خوبصورت تھے گویا کہ چاندی سے آپ کا بدن مبارک ڈھالا گیا ہو۔ آپ کے بال مبارک قدر خمدار گھنگریالے تھے۔ اب تشریح دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے جو ہم نے روایات پڑھی جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بالکل سفید نہیں تھا، یعنی چونے کی طرح سفید نہیں تھا، اور اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بالکل سفید یعنی چاندی کی طرح سفید تھا، یعنی پچھلی حدیث میں بالکل سفید رنگ کی نفی کی گئی ہے اور یہاں پر اس بات ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ چاندی کی طرح بالکل سفید رنگ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا اور چمک اور حسن غالب تھا،
सबक का खुलासा देखिए। आज के सबक में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग मुबारक के बारे में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक के बारे में तफसील के साथ पढ़ा। आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।